اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاصد کی آواز سنی تو حجاج نے بڑے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ تو کون ہے اپنی جان کا دشمن، گستاخ جسے حجاج کے دربار کے آداب سے واقفیت نہیں۔ قاصد قریب آ کر تعظیم کے لیے جھک گیا۔ بندہ پرور یہ خاکسار آداب شاہی سے ناواقف نہیں، لیکن بندہ آپ کے روبرو یہ گستاخی کرنے کے لیے مجبور تھا۔ حضور کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ میری تقصیر معاف کر دی جائے گی۔ اپنے اس عذر کے لیے دلیل لاؤ، حجاج نے غصہ ضبط کر کے کہا۔ قاصد نے ہاتھ باندھے، حضور والا، آپ کا اقبال بلند ہو۔ میں جہاں پناہ عبد الملک ابن مروان کا فرستادہ ہوں اور میرے پاس مختار کا امان نامہ ہے۔ اگر میں ذرا سی بھی تاخیر کرتا تو قاتل اپنا کام کر چکا ہوتا اور مورد الزام میں ٹھہرایا جاتا۔ سو میں نے چاہا کہ ایک بڑے فتنے سے بچنے کے لیے کم تر برائی اختیار کر لوں۔ یہی سبب ہے کہ آپ کے دربار میں گستاخی کا مرتکب ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر شاہی فرمان حجاج کے ہاتھ میں دیا۔ حجاج نے غصے اور بے بسی سے انگلیاں چباتے ہوئے اس فرمان کو کھول کر پڑھا۔ مختار کے حامی اس پر سبقت لے گئے تھے، جب ہی تو انہوں نے بادشاہ وقت سے امان نامہ حاصل کر کے عین وقت پر بھجوا دیا تھا۔ حجاج سربا گریباں تھا، تعمیل کے سوا چارہ کار نہیں تھا۔ اس نے گھور کر مختار کی طرف دیکھا۔ آج تو تمہاری قسمت نے جابری کی ہے، لیکن بہت جلد تم اسی دربار میں اپنے ہی خون میں غلطیدہ نظر آؤ گے۔ مختار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں حجاج، اب تمہیں یقین آیا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے؟ مختار کے لہجے میں سرور و انبساط اترا۔ میرے ماں باپ پر فدا ہوں یا امیر المومنین، آپ حق و صداقت کی میزان ہیں، آپ کا قول برحق ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خون حسین کا انتقام لینا میرے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ کافی اپیمائی کی ضرورت نہیں مختار، یاد رکھو یہ مہلت تمہیں بار بار نہیں ملے گی۔ حجاج نے غصے سے کف گراتے ہوئے کہا۔ مختار ہنسے۔ میرے لیے مہلت ہی مہلت ہے، جب تک میں اپنا مقصد حاصل نہ کر لوں اور اپنے امام حسین مظلوم کے خون کے ایک ایک قطرے کا عوض نہ لے لوں، اس کے بعد چاہے مجھے ایک سانس کی بھی مہلت نہ ملے۔ حجاج نے مزید بحث ترک کر دی۔ وہ جان گیا کہ مختار سے مزید تعارض کرنا بھرے دربار میں اپنی عزت خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ان کے ساتھ نرم گرم فکروں کا رد و بدل اسے اپنی ہی نگاہوں میں حقیر کر رہا تھا۔ مختار سر بلندی سے واپس ہوئے اور اس واقعے کی تفصیلات لوگوں کے ہونٹوں اور سماعتوں میں سفر کرتی ان سے پہلے کوفے پہنچی۔ تب تک وہ سردار بھی مکے سے ہو کر واپس آ چکے تھے، جو محمد ابن حنفیہ سے مختار کے بیان کی تصدیق کرنے گئے تھے۔ اس لیے حالات اب کچھ اور بھی سازگار ہو چکے تھے۔ مختار کوفہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال ہوا اور لوگ کھلم کھلا کر ان کی بیعت کرنے لگے۔ مختار اب باقاعدہ حکمت عملی تیار کرنے لگے۔ انہوں نے ان سرداروں سے صلاح و مشورے جاری رکھے جو باقاعدہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ ان میں یزید ابن انس، عامر ابن واصلہ کنانی اور قاریہ جیسے لوگ شامل تھے، جو اصحاب رسول ہونے کے علاوہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ لوگ اکثر شب کو مختار کے گھر پر اکٹھے ہوتے اور صورتحال کی تمام کڑیوں پر غور و فکر کرتے۔ ایک روز مختار نے یزید بن انس سے کہا، جس طرح لوگ ہمارے مقصد کی تکمیل میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں، اس سے مجھے بڑی ڈھارس ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ایک طاقتور دشمن کا سامنا ہے، اس لیے کوئی ایسا دست راست ہو جس میں قیادت کی صلاحیت بھی ہو اور شجاعت میں بھی نامور ہو۔ تو پھر ایسا شخص فرزند مالک اشتر کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ شجاع ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، دوسرے قبیلوں میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے باپ مالک اشتر کی طرح آل محمد کے حق کو پہچانتا ہے۔ یزید ابن انس نے بے ساختہ جواب دیا۔ میرے ذہن میں بھی یہی نام تھا، لیکن میں تمہاری رائے لینا چاہتا تھا تاکہ مجھے اپنے فیصلے کی صحت پر پختہ یقین ہو جائے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ ابراہیم نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، حالانکہ وہ یقیناً اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم خون حسین کا انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ مختار بولے، ابراہیم سردار قبیلہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس انتظار میں ہوں کہ ہم از خود ان سے رابطہ کریں اور ان سے تعاون کی درخواست کی جائے۔ یزید بن انس نے
کچھ سوچ کر جواب دیا، میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، ان جیسے خاندانی شجاع کے پاس چل کر جانا تو عزت کا باعث ہے۔ ابن انس، تم خود ان کے پاس جاؤ، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی فصاحت و بلاغت سے انہیں قائل کر لو گے۔ مختار نے مشورہ دیا، میں کل ہی ان کی طرف جاؤں گا اور آپ کو ان کی رائے سے آگاہ کر دوں گا۔ یزید ابن انس اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اگلے دن ابراہیم ابن مالک اشتر سے ملے۔ وہ بڑی محبت و تکریم سے پیش آئے، مگر انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ یزید کچھ مایوس سے ہو کر واپس ہوئے اور مختار کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ مختار نے بڑھتے ہوئے اندھیرے اور ڈھلتی ہوئی شام کو دیکھا اور یزید سے بولے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے خود ابراہیم سے بات کرنا ہوگی۔ مجھے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی کے پاس جانے میں کوئی عار نہیں، آگے جو اللہ کو منظور۔ میرے دل کی بات آپ کی زبان پر ہے، میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں جیسے ابراہیم آپ کی جانب سے رابطے کے خواہش مند ہیں۔ یزید نے مطمئن ہو کر جواب دیا، تو پھر آج ہی یہ مرحلہ کیوں نہ طے کر لیا جائے؟ بہتر ہے کہ تم دوسرے سرداروں کو بھی بلا لو تاکہ ابراہیم جان لے کہ ہم انہیں کتنی عزت و احترام کے ساتھ یہ دعوت دے رہے۔ رات بھیگنے لگی تو مختار یزید ابن انس، احمد بن شمیت، عبداللہ بن کامل جیسے معززین کے ہمراہ ابراہیم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہتھیار زیر ابا چھپا رکھے تھے تاکہ حکومت کے کارندوں کو شک نہ ہو۔ ابراہیم کے یہاں پہنچے تو انہوں نے شایع نشان استقبال کیا، ضیافت کے اسباب مہیا کی اور بولے کہ بسم اللہ کیجیے یا اخی۔ مختار نے ہاتھ نہیں بڑھایا اور اپنے دل کو زبان دی، ابراہیم، آپ کی تواضع کا شکریہ، لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں اس خون ناحق کے ایک ایک قطرے کا بدلہ نہیں لے لیتا جو کربلا کی گرم زمین پر گرا ہے، نہ اچھا کھانا کھاؤں گا، نہ آب خوشگوار چکھوں گا۔ ابراہیم کی پلکیں نم ہوں گے۔ یا مختار، آپ نے یہ کیا تذکرہ چھیڑ دیا؟ میں تو یہ سب اہتمام اپنی مہمانداری کی روایات کے پیش نظر کر رہا ہوں، ورنہ اس تصور نے ہر نعمت سے لذت و حلاوت چھین لی ہے کہ نواسہ رسول کو بے آب و گیا صحرا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ لب نہر شہید کر دیا گیا، یقیناً جس میں ذرہ بھر بھی انسانیت کی خوبو باقی ہے وہ سانح عظیم پر رنجیدہ اور ملول ہے، اور ہمیں تو ان کی غلامی کا دعویٰ ہے۔ ابراہیم میرے بھائی، میں آپ کی اور آپ کے خاندان کی روایت سے واقف ہوں۔ آپ کا ترہ امتیاز محمد و آل محمد کی مودت ہے۔ جس طرح آپ نے ابن مطیع کو بھرے مجمع میں ٹوک کر سنت علی پر چلنے کا اقرار لیا تھا، اس کے چرچے زبان زد خاص و عام ہیں۔ آپ کو میرے مقصد سے آگاہی ہے، میں اس کے لیے کسی کے پاس خود نہیں گیا، لوگ خود آ کر میری بیعت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خاندانی شرف نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ درخواست لے کر آپ کے پاس آؤں۔ کیا آپ میرے مقصد کے حصول میں میرا ساتھ دیں گے؟ ابراہیم نے تھوڑا توقف کیا اور بولے، میں نے سنا ہے کہ اس کے لیے آپ نے محمد حنفیہ سے اجازت لی ہے۔ امام زین العابدین کی ذات والا صفات کی موجودگی میں ان کی اجازت کے کیا معنی ہیں؟ بلا شبہ امام حق کی معرفت رکھنے والوں کو یہ پوچھنے کا حق ہے۔ مختار نے مسکرا کر کہا، میں امام وقت کی موجودگی میں ایسی جرت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے ہی اپنے عم محترم محمد حنفیہ کو یہ اختیار سونپا ہے، کیونکہ یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر میں براہ راست اس میں ملوث ہوتے ہیں تو حکومت کے عتاب کا نشانہ بن جائیں گے۔ کیا آپ کے پاس اس کا کچھ ثبوت بھی ہے؟ ابراہیم نے استفسار کیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ آپ اپنا پورا اطمینان کر لیں، میرے پاس محمد حنفیہ کی تحریر بھی ہے، اور یہ حضرات جو میرے ہمراہ ہیں مدینہ جا کر اس کی تصدیق کر آئے ہیں۔ کیا ان کی گواہی آپ کے لیے کافی ہوگی؟ ابن شمیت نے محمد حنفیہ کی تحریر پیش کی اور باقی لوگوں نے گواہی دی۔ ابراہیم اپنی مسند سے اٹھے اور مختار کے قریب دوزانوں ہو کر بولے، لائیے اپنا ہاتھ دیجیے کہ میں آپ کی بیعت کروں، اور اب یہ عہد و پیمان زندگی کے ساتھ ہے۔ مختار نے ان سے بیعت لی، حاضرین میں شرینی تقسیم کی گئی اور ضروری امور پر گفتگو ہونے لگی۔ مختار اور ابراہیم میں جلد ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ابراہیم نے بھی اپنے اہل قبیلہ اور حلیفوں کی حمایت حاصل کر لی۔ جن لوگوں نے بیعت کی ان کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ جب ہر طرف سے اطمینان ہو گیا تو 16 ربیع الثانی یا ربیع الاول 66 ہجری کی تاریخ اس مہم کے آغاز کے لیے مقرر کی گئی، جس کی اطلاع رازداری سے سب کو دے دی گئی، اور اس کے لیے خفیہ اشارہ
یہ تجویز ہوا کہ مختار کے گھر کی چھت پر آگ روشن کر دی جائے گی۔ خروج سے ایک روز پہلے ابراہیم بن مالک اشتر اپنے ہمراہیوں کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ نصف شب کو مختار کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کسی نے مشورہ دیا، سردار کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اشارہ عام کے بجائے خفیہ راستہ اختیار کیا جائے تاکہ کسی تصادم کا خطرہ نہ رہے؟ نہیں، رازداری کا دور گزر گیا، ہماری مہم کے آغاز کا وقت قریب تر ہے، جو ہم سے طرز کرے گا اس کی خیر نہیں۔ ابراہیم نے مضبوط لہجے میں کہا اور ہمراہیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ دے کر باب الفیل کی طرف گھوڑا بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس کے قریب پہنچے کسی نے للکار کر کہا، رک جاؤ، تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابراہیم نے پہچان لیا وہ کوتوال شہر ایاس ہے۔ اپنی جان کے خیر چاہتے ہو تو ہمارا راستہ نہ روکو۔ ابراہیم نے سختی سے تنبیہ کی، ہم کسی کام سے جا رہے ہیں، میں کوتوال شہر ہوں اور اب اتنی بھاری جمعیت کو ہرگز یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا۔ میں تم سب کو گرفتار کر کے امیر کے سامنے پیش کروں گا۔ زبان کو لگام دے یا دشمن خدا و رسول، تیری کیا مجال کہ تو ہمیں گرفتار کر سکے؟ خاموشی کے ساتھ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ ابراہیم نے تندی سے جھڑکا، میں تم باغیوں کو خوب پہچانتا ہوں جنہیں مختار نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن ہم بھی کچھ ایسے غافل نہیں ہیں، تم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کوتوال نے زور دے کر، ابراہیم اسے مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ امیر کوفہ کو اشار کر سکے۔ انہوں نے قریب کھڑے ہوئے ابو قطن کو اشارہ کیا، اس نے پلک جھپکتے میں نیزہ اٹھایا اور للکارا، ہوشیار اے دشمن خدا و رسول۔ اگلے ہی لمحے نیزے کی انی اس کے سینے پر تھی۔ تھوڑے رد و بدل کے بعد وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ابراہیم کے ایک اور ساتھی نے آگے بڑھ کر اسے جان کنی کی اذیت سے نجات دلا دی اور ابراہیم آگے بڑھ گئے۔ مختار کے یہاں پہنچے، مختار نے خوش روی سے استقبال کیا، ابراہیم کی خیریت دریافت کی۔ مرحبا یا اخی، آپ کی دید نے مجھے سیراب کر دیا، راستہ تو خیریت سے طے ہوا؟ جی ہاں، خیریت ہی خیریت ہے، بلکہ اچھا شگون یہ ہے کہ ہماری مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ کوتوال شہر نے راستہ روکا تھا، سو اس دشمن محمد و آل محمد کا ٹھکانہ جہنم ہوا ہے۔ ابراہیم نے اطلاع دی، اللہ اکبر، اگر خدا نے اسی طرح ہماری مدد کی تو ہم بہت جلد اپنے مقصد سے ہمکنار ہوں گے۔ مختار کے لہجے میں سچ تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ امیر کے خروج کا آغاز کل کی بجائے آج ہی ہو جائے۔ اب کل کا انتظار ممکن نہیں، کوتوال کا قتل ابن مطیع کو ہوشیار کر دے گا، کل تک وہ مزید انتظامات کرے گا اور ہمیں زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابراہیم نے صلاح دی، میں آپ کے ذہن رسا کی داد دیتا ہوں جانب برادر، آپ نے بر وقت نہایت صائب مشورہ دیا ہے، اگر مجھے حلیفوں کو اس کی اطلاع کیوں کر ہوگی؟ مختار نے تشویش سے کہا، اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گلی کوچوں میں ندا بلند کی جائے اور خروج کا آغاز ہو گیا ہے، ہمارے تمام حلیف ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ کسی نے اظہار خیال کیا۔